سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے اسپیکر قومی اسمبلی کی زیر صدارت مشاورتی اجلاس ہوا ہے۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ قومی اسمبلی کا اجلاس ہفتے اور اتوار کو بھی جاری رکھا جائے گا۔ تحریک عدم اعتماد پر اجلاس 3 اپریل تک جاری رکھا جائے گا۔ نمائندہ جیو نیوز ایاز اکبر یوسف زئی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ایاز، تفصیل بتائیے گا، 3 دن بحث، 3 اپریل کو ووٹنگ؟ دیکھیں جی، بالکل، یہ اس سے پہلے تھوڑا سا پس منظر بتائیں تو وزیر اعظم کی زیر صدارت ایک اہم اجلاس ہوا تھا جس میں اسپیکر قومی اسمبلی بھی اس میں شریک تھے، اور اس میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ 3 اپریل کو ووٹنگ جو ہے وہ کرائی جائے، کیونکہ اتوار کا دن بھی آ رہا تھا تو اس حوالے سے یہ فیصلہ کرنا تھا۔ اس حوالے سے وزیر اعظم نے بھی اس مشاورتی اجلاس میں اپنا جو ہے وہ انہوں نے ٹھیک ہے ایاز اکبر، بہت شکریہ آپ کا۔ حکومت کا وزیر اعظم کو ملے دھمکی آمیز خط میں براہ راست نواز شریف کے ملوث ہونے کا الزام۔ دھمکی آمیز خط چیف جسٹس پاکستان کو دکھانے کو تیار، خط کو عالمی سازش قرار دے دیا۔ وفاقی وزیر اسد عمر کا کہنا ہے کہ یہ خط اعلیٰ ترین سول ملٹری قیادت تک محدود رکھا گیا ہے۔ اور ان الزامات پر رد عمل آیا ہے۔ مسلم لیگ نون کی رہنما مریم نواز نے عمران خان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے، سابق جعلی وزیر اعظم، آپ تو سب سے بڑے عالمی لیڈر تھے، کبھی سعودی عرب ایران میں ثالثی، کبھی روس یوکرین میں ثالثی کی بات کرتے تھے، یہ اچانک کیا ہو گیا کہ آپ کے خلاف سازش ہو گئی؟ مریم نواز نے کہا، آپ تو مغرب کے چہیتے تھے نا۔ مریم نواز نے مزید کہا کہ اقتدار جاتا دیکھ کر پاکستان کی سلامتی سے کھلواڑ مت کرو، سبز ہلالی پرچم پر 35 ٹانکے مت لگاؤ۔ مریم نواز نے کہا کہ تمہارے ہاتھ میں اقتدار بندر کے ہاتھ میں استرے کی طرح ہے، خود کو بھی زخمی کر رہے ہو اور پاکستان کو بھی۔ مریم نواز نے کہا کہ کل تک تم عدم اعتماد کی دعائیں مانگتے تھے، آج اسے غیر ملکی سازش کہہ رہے ہو۔ حواس پر قابو رکھو، پاکستان کو دنیا بھر میں رسوا نہ کرو، پاکستان کی سلامتی سے مت کھیلو۔ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما شاہد خاقان عباسی اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ پاکستان کو دھمکی دے سکے، ہماری 74 سالہ تاریخ میں تو کسی کی کبھی یہ جرت نہیں ہوئی۔ کیا ہم آج اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ ہمیں لوگ خط لکھ کر دھمکیاں دے رہے ہیں؟ تو کل پارلیمان کے اجلاس میں وزیر اعظم صاحب تشریف لائیں اور پارلیمان کے ممبران کو بتائیں، ہم سب اس معاملے میں ان کے ساتھ ہیں۔ جو اگلے 6 دن وزیر اعظم ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں۔ پارلیمان کو بتائیں کہ کس نے پاکستان کو دھمکی دی ہے، کس میں یہ جرت ہوئی کہ پاکستان کے عوام کو دھمکی دے سکے؟ کیا ہم میں اتنی غیرت نہیں ہے، اتنی ہمت نہیں ہے کہ اس کا نام لے سکے؟ اور ہماری یہ ڈیمانڈ ہے کہ اس ملک کے سفیر کو فوری طور پر اس ملک سے آپ سفارتی تعلقات توڑ کر اس کے سفیر کو ملک بدر کر دیں۔ جو خود مختار ممالک ہوتے ہیں ان کو اگر دھمکی دی جائے ان کا رویہ یہ ہوتا ہے۔ اگر وزیر اعظم صاحب سچ بول رہے ہیں تو یہی رویہ پاکستان کا ہونا چاہیے اور پاکستان کی پارلیمان آپ کے ساتھ ہوگی۔ اگر آپ سچ نہیں بول رہے تو پارلیمان میں آ کر معافی مانگ لیں، کیونکہ آج پھر 2 وفاقی وزراء نے بھی ایک پریس کانفرنس کی ہے اور یہی باتیں دہرائی ہیں۔ جب آپ کو کوئی دھمکی دیتا ہے، ہمارے ملک کو دھمکی آئی ہے، ہم سب نے مل کر اس دھمکی کا مقابلہ کرنا ہے، ہم سب نے مل کر اس کا جواب دینا ہے۔ یہ عمران خان کا یا اس کے 2 وزیروں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پاکستان کے 23 کروڑ عوام کا مسئلہ ہے۔ اس بات کا جواب دینے کی ضرورت ہے۔ اگر وہ خط عمران خان صاحب دیکھ سکتے ہیں، ان کے وزیر دیکھ سکتے ہیں، سپریم کورٹ کے جج کو بھی دکھایا جا سکتا ہے، تو 23 کروڑ کے عوام کے نمائندوں کو جو پارلیمان میں بیٹھے ہیں، جو آج اگر آپ خط نہیں دکھائیں گے تو انشاءاللہ 4 اپریل کے بعد وہ خط دیکھیں گے، وہ خط اخبار میں چھاپا جائے گا کہ کون سا وہ ملک ہے جس کے اندر یہ جرت ہوئی کہ پاکستان کو للکار سکے، پاکستان کو دھمکی دے سکے۔ یہ آج ہمارا مطالبہ ہے کہ پارلیمان کو بلائیں
اور پارلیمان کے سامنے یہ بات رکھیں کہ یہ کون سا ملک ہے جس نے ہمارے وزیر اعظم کو دھمکی آمیز خط لکھا ہے۔ دھمکی آمیز خط صرف عدم اعتماد کے دوران کیوں آیا، یہ بات بھی وہاں پر طے ہونی چاہیے۔ یہ بات بھی طے ہونی چاہیے کہ آپ کے وزراء نے جس وزیر اعظم پر الزام لگائے ہیں آج، یا معافی مانگیں یا پھر اس بات کا تہیہ ہو کل کہ یہ حضرات جو ہیں عدالت میں جائیں، ثبوت پیش کریں، کیونکہ آپ نے کسی عام وزیر اعظم پر الزام نہیں لگایا، آپ نے اس شخص پر الزام لگایا ہے جس نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا۔ جب پوری دنیا کا دباؤ تھا، جب پوری دنیا کہہ رہی تھی کہ پاکستان یہ کام نہ کرے، ہم نے تو کبھی رو رو کر تقریر نہیں کی، ہم نے تو کبھی خط نہیں لہرائے، ہم نے تو کبھی کسی کو یہ نہیں کہا کہ جی مجھے تو دنیا ڈرا رہی ہے۔ ہم نے فیصلہ کیا، پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا، اور وہ آدمی آج بھی اس ملک کی سیاست کا محور ہے۔ نواز شریف صاحب آج ملک میں نہیں ہیں، علاج کے لیے گئے ہیں، لیکن ان کی کامیابی یہ ہے کہ آج بھی وزیر اعظم رو رو کر نام ان کا ہی لیتا ہے، وزراء کو جب تکلیف ہوتی ہے نام ان کا لیتے ہیں۔ تو آج یہ معاملات اپنی کرسی کو بچانے کے لیے ملک کی خارجہ پالیسی داؤ پر نہ لگائیں، ملک کے معاملات داؤ پر نہ لگائیں۔ مسائل ہیں، کسی نے دھمکی لکھی ہے، پوری قوم آپ کے ساتھ ہے، نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں لے کر آئیں، پارلیمان میں لے کر آئیں، ہم سب مل کر یہ جو بیرونی خطرات ہمارے ہیں، جو ہم پر لوگ دھمکیاں ہمیں دے رہے ہیں، ہم ان کا مقابلہ کریں گے۔ لیکن اگر آپ جھوٹ بول رہے ہیں تو پھر آپ کو بھی جواب دہ ہونا پڑے گا اس ملک کے عوام کے سامنے۔ فیصلہ آپ کا ہے، پارلیمان میں لائیں یا معافی مانگ لیں کہ میں نے جھوٹ بولا، کرسی کی فکر تھی، مجھے پریشانی ہو گئی تو میں نے کہا چلو یہ آخری داؤ یہ بھی استعمال کر لیتے ہیں کہ مجھے باہر سے دھمکی آ رہی ہیں۔ عمران خان کو دھمکی کسی بیرونی قوت سے نہیں ہے، پاکستان کے عوام سے ہے، جو انشاءاللہ اس کو اگلے چند دنوں میں گھر بھیجے گی۔ جناب سر یہ بتائیے گا کہ آپ تو پہلے سے ہی اس بات کے مخالف تھے کہ پرویز الہی کو 4 سیٹوں کی وجہ سے وزیر اعلیٰ نام لیا گیا، تو ابھی جب معاملات بطور رانا ثناءاللہ بقول ان کے طے ہو گئے تھے، ان کو وزیر اعلیٰ بنانے کی پیشکش بھی کر دی گئی تھی، تو پھر کیا وجوہات ہیں کہ مسلم لیگ کا اچانک آپ سے الگ ہوئی؟ اور اگر وزیر اعظم، دوسرا سوال یہ کہ اگر وزیر اعظم یہ خط پارلیمنٹ میں نہیں پیش کرتے تو آپ کا کیا لاہ عمل ہوگا؟ کیونکہ نواز شریف ہم نے کاف لیگ کو دعوت دی تھی کہ یا عدم اعتماد میں شامل ہو جائیں یا اس حکومت کا بوجھ برداشت کر لیں، انہوں نے فیصلہ کر دیا ہے، ان کو مبارک ہو۔ خط اس پارلیمان میں نہیں آئے گا تو اگلے ہفتے انشاءاللہ پارلیمان میں آ جائے گا۔ اگر خط ہوا، اصل مسئلہ یہ ہے کہ خط ہے یا نہیں ہے، یہ ابھی تک کسی کو علم نہیں ہے۔ یہ بتائیے ایم کیو ایم کہ ایم کیو ایم کیوں تاخیر کر رہی ہے؟ اتنے مذاکرات صبح دوپہر شام کو ملاقاتیں ہوتی ہیں، پہلے اپوزیشن سے ملتے ہیں تو گورنمنٹ کے پاس چلے جاتے ہیں، گورنمنٹ نکلتی ہے تو اپوزیشن آ جاتی ہے، تو کب تک فیصلہ ہوگا؟ کیونکہ عوام کو بھی لگتا ہے یہ فیصلہ کب تک اب لے گا؟ ایم کیو ایم ایک خود مختار جماعت ہے، کسی کے تابع نہیں ہے، انہوں نے حکومت کا حصہ رہے ہیں، حکومت کو چھوڑنا چاہتے ہیں اور وہ فیصلہ اپنا کر لیں گے۔ ہم نے ان کو بھی دعوت دی ہے اور ہمیں پوری امید ہے کہ ایم کیو ایم ایک بہتر فیصلہ کرے گی۔ جو آپ وزیر اعظم صاحب کے خط کی بات کر رہے ہیں، اب یہ پتہ نہیں ہے کہ عسکری قیادت نے دیکھا ہے یا نہیں دیکھا۔ اگر دیکھا ہے تو اس کا حل قومی سلامتی کمیٹی میں اس کو لانا چاہیے، اور لیکن اس سے زیادہ آج ضرورت یہ ہے کیونکہ ماضی میں کوئی ایسی نظیر نہیں ہے۔ میں نے آج بہت سے پرانے سفارتکاروں سے بھی پوچھا ہے، انہوں نے کہا جی ایسا کبھی ہوا نہیں ہے کہ کسی بیرونی ملک نے ہمیں خط لکھا ہو اور ہمیں دھمکی دی ہو۔ اگر یہ بات ہوئی ہے تو یہ بڑی تشویشناک بات ہے، اس پر پوری پارلیمان کو اعتماد میں لے کر اس معاملے کا مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے۔
नंबर गेम रोज ऊपर नीचे हो रही है, इस वक्त जो एग्जैक्ट फिगर है वो क्या है और क्या उस नंबर गेम में चीमा साहब मौजूद है आपकी तरफ? 172 मेंबरान चाहिए अदम एतमाद के लिए। इंशाअल्लाह आप उससे एक बहुत बड़ी तादाद, इससे ज़्यादा आप जिस दिन वोटिंग हुई कौमी असम्बली में आप देखेंगे। तारिक बशीर चीमा को मुस्लिम लीग ने क्या ऑफर किया था? तारिक बशीर चीमा साहब को हमारी कोई ऑफ़र नहीं है, हमने किसी को कोई ऑफ़र नहीं की। ये लोग वो हैं जो इमरान खान की हुकूमत, इसकी नलायकी से जो इसने आज मुल्क के हालात को कर दिया है, जो यहाँ पर इसने मुल्क को पहुँचा दिया है। और अभी ये सबसे लेटेस्ट जो बात आपके सामने है कि हमारा मुल्क इतना कमज़ोर हो चुका है बकौल हमारे वज़ीर-ए-आज़म के कि लोग हमें ख़त लिख लिख कर धमकियाँ दे रहे हैं। शाहिद साहब वज़ीर-ए-आज़म ने अपने खिताब के अंदर कहा था कि अगर कोई ये खत देखना चाहे तो ऑफ द रिकॉर्ड उनके साथ बात हो सकती है। तो वज़ीर-ए-आज़म तो पहले ऑफर कर चुके हैं खत देखने। किसको दिखाने की? पार्लिमान है ना, अपोजिशन पार्लिमान में बैठी हुई है, पार्लिमान में लेकर आए ना। इतनी अरसे से खत क्यों रखा हुआ अपने पास? ये पहले दिखाना चाहिए था। अगर हमारे मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म को ख़त आता है धमकी आमेज़, तो ये उसको नहीं आता, ये हमारे मुल्क को आता है। आपने क्यों ये ख़त छुपाया पाकिस्तान के अवाम से? इसका जवाब दें। तारीख में दूसरा आता है तो उन्हें भी ये खत लिखा गया था और उसके बाद उन्होंने दूसरा जवाब दिया था और बाद में वो सबका इदार में लगे। क्या ये उस नौयत का खत आप समझते हैं कि होगा? और उसके साथ साथ ये बताइएगा कि तहरीक-ए-अदम एतमाद के हवाले से आपको पूरा एतमाद है, लेकिन क्या वोटिंग वाले दिन आपके 172 मेंबरान वहाँ पर पहुँच पाएंगे? इस हवाले से कोई तकलीफ मतलब की आप? कोई रोकना चाहे तो रोक कर दिखा दे। 172 नहीं, इंशाल्लाह इससे बहुत ज़्यादा मेंबरान पहुँचेंगे। और ये अगर हमारे मुल्क को ख़त लिखा गया है, ये मसला सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म का नहीं है, ये हर पाकिस्तानी का मसला है। पाकिस्तानियों के नुमाइंदे जो हैं वो कौमी असम्बली के अंदर मौजूद हैं। ख़त वहाँ पर कल सुबह ले आएँ ताकि इसका सदेबाब किया जाए। शाहिद साहब, आपने अभी बात की कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पर वफाकी वज़रान ने इल्ज़ाम लगाए और इस तरह की बातें की, तो क्या अगर उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी तो फिर आप लोग का अमल? मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद काकान अब्बासी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उनका कहना था कि अगर ऐसा कोई ख़त है तो हुकूमत पार्लिमान में ले आए, वरना अगले हफ्ते वज़ीर-ए-आज़म को घर भेजकर हम इस ख़त को पार्लिमान में ले आएंगे। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आपको बताते हैं कि काफ लीग के मुस्ताफ़ी वफाकी वज़ीर तारिक बशीर चीमा ने कहा है कि किसने इत्तला दी कि वो पार्टी से नाराज़ हैं। मीडिया के दिल में जो आता है चला देता है। इस्तीफ़ा वापस नहीं लूँगा, अदम एतमाद के हक़ में ही वोट दूँगा। चीमा साहब, इतलात है कि आप बहुत शदीद नाराज़ हुए हैं पार्टी से। इसने आपको ये इतला दी है? टीवी पे चल रही है और यही पता लग रहा था कि आपके दिल में आता चला देते हो। फ़ारूक हबीब ने ट्वीट इस बात पे किया कि आपके बारे में कहा कि जी ये पार्टी में इंतशार फैला रहे थे, दो दूरियां पैदा कर रहे थे। से मैंने फिर मशवरा किया होगा, उसको पता होगा यार, उससे पूछो। अभी मामलात सब तय हो गए हैं? किसके साथ? हुकूमत के साथ। आप इस्तीफा वापस ले रहे हैं? मैंने तो कल का इस्तीफा दे दिया होगा। नहीं, वापस नहीं लेंगे अब आप? नहीं, वापस नहीं। अच्छा, और वोट भी आप खान साहब? वोट भी अदम एतमाद के हक में दूंगा। आपकी शहबाज साहब से या किसी से अपोजिशन से मुलाकात होनी? कोई मुलाकात नहीं हुई भाई। मैं काफ लीग में हूँ, चौधरी साहब के साथ हूँ, उनका वर्कर हूँ। दूसरी जानिब तर्जुमान पीडीएम हाफिज हमदुल्ला ने कहा है कि इमरान नियाजी ने कुर्सी बचाने के लिए उस्मान बुज़दार को कुर्बानी का बकरा बना दिया। वसीम अकरम प्लस अपने कप्तान के हाथों आउट हो गए। बुज़दार को आउट करने का मकसद कप्तान की कप्तानी बचाने की नाकाम कोशिश है। एक बयान में हाफिज हमदुल्ला का कहना था कि चौधरी परवेज़ इलाही भी पंजाब के वज़ीर आला नहीं बन सकेंगे। इमरान नियाजी से कौम का सवाल है कि क्या वज़ारत आला देकर ज़मीन खरीदना हलाल है? मरकज़ और पंजाब दोनों पिच पर शिकस्त इमरान नियाजी का मुकद्दर है।